السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں ناظرین؟ امید کہ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ ہم دوبارہ پھر حاضر ہیں آپ کی خدمت میں تفسیر قرآن مختصر تشریح کے ساتھ۔ ہم آپ سے یہی گزارش کرتے ہیں کہ ہمارے اس یوٹیوب چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، ہماری ویڈیوز کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، اور کوئی سوال ہے تو ضرور کامنٹ باکس میں پوچھیں تاکہ ہم اس کا جواب دے سکیں۔ ناظرین، پچھلے درس میں ہم نے سورہ یوسف کی تکمیل کر لی تھی۔ آج ہم سورہ رعد کی ابتدا کرتے ہیں، اور اس میں جو ہے اللہ تبارک و تعالی کائنات کو کیا ارشاد فرماتا ہے یہ سنتے ہیں اور سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو آپ بنے رہیں ہمارے ساتھ، ہمارے چینل کے ساتھ، سوشل میڈیا پہ ہمیں فالو کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام میم را تلک آیات الکتاب والذی انزل الیک من ربک الحق ولکن اکثر الناس لا یؤمنون۔ اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ الف لام میم را، یہ اس کتاب کی آیات ہیں، اور جو آپ کے رب کی طرف سے آپ پر نازل ہوا وہ حق ہے، لیکن اکثر لوگ اس پر ایمان نہیں لاتے۔ اس صورت کے مکی یا مدنی ہونے میں اختلاف ہے۔ مفسرین کا کہنا ہے کہ اس میں اختلاف ہے۔ بعض نے کہا کہ یہ ہے تو مدنی، مگر اس کی 2 آیتیں 31 اور 32 مکی ہیں، واللہ اعلم بالصواب۔ اور یہ الف لام میم را یہ حروف مقاطعات ہیں، ان کا درست مفہوم متعین کرنا مشکل ہے۔ یہ منکرین کے لیے چیلنج ہے کہ قرآن انہی حروف سے بنا ہے۔ اگر تم اسے انسانی کاوش سمجھتے ہو تو تم بھی ایسا کلام بنا لاؤ، واللہ عالم بالصواب۔ اور یہی بات دیگر جو ہے صورتوں میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے چیلنج رکھا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے یہ اس کتاب کی آیات ہیں جو پڑھ کر سنائی جا رہی ہیں، تمہیں بتائی جا رہی ہیں، یہ حق ہے اللہ رب العزت کی طرف سے، لیکن اکثر لوگ ایمان نہیں لاتے۔ اللہ الذی رفع السماوات بغیر عمد ترونها ثم استوى على العرش وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى يدبر الأمر يفصل الآيات لعلكم بلقاء ربكم توقنون۔ اللہ وہ ہے جس نے آسمانوں کو ایسے سہاروں کے بغیر بلند کیا ہے جو تمہیں نظر آتے ہیں۔ اللہ وہ ہے جس نے آسمانوں کو ایسے سہاروں کے بغیر بلند کیا جو تمہیں نظر آتے ہیں، پھر اس نے عرش پر قرار پکڑا اور سورج اور چاند کو ایک خاص قانون کا پابند بنایا۔ ہر چیز ایک مقررہ مدت تک کے لیے ہے۔ وہ اس کائنات کے نظام کی تدبیر کرتا ہے اور اپنی نشانیاں تفصیلاً بیان کرتا ہے تاکہ تم لوگ اپنے رب سے ملاقات کا یقین کرو۔ ستون، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمانوں میں جو آسمان ہیں وہ بغیر ستونوں کے اللہ تبارک و تعالیٰ، اگرچہ ہم کوئی چھت وغیرہ ڈالتے ہیں، کوئی چھپڑ ڈالتے ہیں، کچھ بھی ڈالتے ہیں تو اس کو کہیں نہ کہیں تو کچھ سہارا ہوتا ہے نا، جیسے بلڈنگ بناتے ہیں تو پلر لگتا ہے۔ مگر آپ نے کبھی غور کیا ہے اس بات کو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنا وشال، اتنا بڑا، اتنا عظیم آسمان بنایا ہے اور وہ بغیر چھت، وہ کیا کرتے ہیں، پلروں کے بنایا ہے۔ ستون یا عمود موجود تو ہیں مگر وہ غیر مرئی ہیں، یاد رہے کہ ان اجسام کو مدار میں رکھنے والی قوت کشش کی شکل گریویٹیشنل فورس کہلاتی ہے۔ اس سلسلے میں انجیل کا موقف دیکھیں، سورہ لقمان میں بھی یہ باتیں بیان کی گئی ہیں۔ یعنی کہ ہم کو وہ چیز اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو بیان کی ہے کہ بغیر ستونوں کے ہم نے بنایا ہے، مگر اللہ تعالیٰ کی تدبیریں کیا ہے، اس کو گریویٹیشنل فورس پر اس کو رکھا ہے۔ یعنی کہ زمین اور آسمان کے اندر جو گریویٹیشنل فورس ہوتی ہے، یہ سائنسی بات ہے بچے پڑھے ہوئے لوگوں کو، تو تفسیر اس طرح کی ہے کہ وہ نظر نہیں آتا، گریویٹیشنل فورس کسی کو نظر نہیں آتا، سمجھ رہے ہیں؟ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت سے جلیلہ، اللہ کی قدرت کا بہترین نمونہ ہے۔ اللہ آگے جو کہہ رہا ہے استوا کیا ہے، اس کے بارے میں امام مالک کا قول اہل سنت الجماعت کا عقیدہ واضح کرتا ہے۔
استوا کس کو کہتے ہیں؟ اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ ثم استوا علی العرش، پھر عرش پر قرار پکڑا اللہ تبارک و تعالیٰ نے. تو الاستوا معلوم والکیف مجہول والسوال عنہ بدعۃ والایمان بہ واجب. امام مالک نے اس کا بہترین جواب دیا ہے. کیا کہہ رہے ہیں امام مالک؟ استوا معلوم ہے، یعنی استوا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ مستوی ہے، مگر کیفیت وہ مجہول ہے. کیفیت کا علم ہمیں نہیں ہے، ہمارے دماغ میں وہ کیفیت نہیں آتی اللہ تبارک و تعالیٰ کیسی کیفیت پر ہے. اور والسوال عنہ، سادہ الفاظ میں استوا کا معنی تو معلوم ہے مگر اس کی کیفیت غیر واضح ہے، اس کے بارے میں سوالات کرنا بدعت ہے. کیا کہہ رہے ہیں؟ والسوال عنہ بدعت، اس کے بارے میں استوا کیسی کیفیت میں ہے اس کو سوال کرنا بدعت ہے، گناہ ہے. امام مالک کہتے ہیں کہ یہ سوال نہیں کرنا چاہیے کیونکہ وہ گمراہی کا راستہ کھولتے. تاہم جو کچھ معلوم ہے اس پہ ایمان لانا واجب ہے، یعنی کہ جو معلوم ہے استوا جو ہے ہم کو پتہ ہے مستوی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ، مگر اس کی کیفیت مجہول ہے تو ہم اس میں اپنا دماغ نہیں ڈالیں گے، ہم اپنا دماغ اس میں پریشانی میں نہیں ڈالیں گے. ٹھیک ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ یہ کہتا ہے. اس سے یہ پتہ چلا کہ شمس و قمر، اب یہاں پر شمس و قمر کی بھی کیا اللہ تبارک و تعالیٰ وضاحت کر رہا ہے. وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ كُلٌّ يَجْرِي لِأَجَلٍ مُّسَمًّى يُدَبِّرُ الْأَمْرَ. کیا کہہ رہا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ؟ کہ سورج اور چاند کو ایک خاص قانون پابند پر بنایا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورج اور چاند کی جو گردشیں ہیں، یہ یونیورس میں، یہ مدار میں یہ جو گردشیں کر رہے ہیں نا، ٹہل رہے ہیں یا پھر رہے ہیں یا روٹیٹ کر رہے ہیں، جو بھی اس کو کہہ لیں، یہ ایک مقررہ وقت کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو کام پر لگا دیا ہے. مثال کے طور پر ہم جب لٹھو پھراتے ہیں، مثال دے رہا ہوں، ہم جب لٹھو پھراتے ہیں تو وہ لٹھو جب ڈوری میں ڈال کر جب پھرایا جاتا ہے تو ایک مقررہ مدت تک کے لیے وہ گھومتا رہتا ہے. وہ کیوں گھومتا ہے بھائی؟ کیونکہ ہم نے پھرایا ہے اس کو. میں مثال دے رہا ہوں. تو اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ تمام کائنات میں جو یونیورس کے اندر جتنی بھی چیزیں ہیں اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ مقررہ مدت کے لیے روٹیٹ کیا ہوا ہے. اب اس کی روٹیشن کی مدت کیا ہے وہ اللہ بہتر جانتا ہے. میں نے ایک لٹھو کی، ایک بال کی ایک مثال دی ہے، اپنے ذہن میں ایسا آیا ہے، میں نے مثال دی ہے. جب تک ہم اس کو پھراتے ہیں، جب تک گھومتا رہتا ہے، وہ کتنے وقت تک گھومتا رہتا ہے وہ ہم کو معلوم ہوتا ہے. جب رک جاتا ہے تو رک جاتا ہے. تو اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ تمام جو سیارات ہیں وہ تمام سیاروں کو اللہ تبارک و تعالیٰ گردش پر لگایا ہوا ہے اور اس کی مقررہ مدت تک وہ پابند ہے کہ وہ اسی طرح گھومتے رہیں. اس سے یہ پتہ چلا کہ شمس و قمر، زمین، سیارے اور ستارے ساکن نہیں بلکہ متحرک ہیں. ٹھیک ہے، یہ تمام چیزیں روٹیشن کر رہی ہیں، متحرک ہیں. ذرا تصور کریں کہ یہ حقائق اس وقت بیان کیے گئے تھے جبکہ انسان فلکیات کے میدان میں اتنا ترقی یافتہ نہیں تھا، یہ مشاہدے کر سکتا. گویا یہ بھی اعجاز قرآنی ہی ہے. یعنی کہ مفسرین کہتے ہیں کہ جس وقت یہ قرآن مجید نازل ہو رہا تھا اس وقت یہ فلکیات کے جو نظام ہے، یہ یونیورس کو دیکھنا، چاند کو، سورج کو جو ہے وہ لینسز لگا کر دیکھنا، یا مارس پر جانا یا جوپیٹر پر جو بھی مشنز بھیجنا، راکٹ بھیجنا، یہ ساری اتنی ترقی چیزیں نہیں تھیں. دور سے ستارے، چاند، سورج یہ دور سے نظر آتے تھے بس. مگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں 1400 سال سے زیادہ وقت ہو چکا ہے، یہ بتا چکا ہے کہ یہ گردش کر رہے ہیں، یہ پابند ہیں کہ روٹیٹ کریں. سورج اور چاند کو ایک خاص قانون کے پابند بنایا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کہ سورج جو ہے سورج کے گرد زمین گھومے گی اور زمین کے گرد چاند گھومے گا. اس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک نظام بنایا ہے. موجودہ دور کے سائنٹسٹ نے وہ کھوج لگائی ہے کہ وہ گردش کر رہی ہے زمین سورج کے اطراف میں اور زمین کے اطراف میں چاند گردش کر رہا ہے. یہ آج کی سائنس بتا رہی ہے. تو یہ باتیں اللہ تبارک و تعالیٰ روٹیشن والی یہ 1400 سال پہلے دنیا کو بتا دیا ہے قانون بنا کر کے. وہی اس کائنات کے نظام کی تدبیر کرتا ہے اور نشانیاں اپنی تفصیلاً بیان کرتا ہے تاکہ لوگ، اللہ تبارک و تعالیٰ کیا کہہ رہا ہے کہ یہ نشانیاں ہیں، یہ ساری نشانیاں ہیں. اب غور کرو. اب غور کرنے کے لیے یہ قرآن تو نازل ہو چکا 1400 سال پہلے، اب ریسنٹلی 200-300 سال سے یہ سب اس میں غور کر رہے ہیں نا. اس سے پہلے کہاں غور کیا جاتا تھا؟ غور کیا جاتا تھا تو اس کی وضاحت جو ہے پتہ ہونی چاہیے کہ بھئی نہیں، یہ فلاں سائنسدان نے
مارس پر گئے تھے یا جوپیٹر پر گئے تھے. بہرحال یہ ایک قانونی ایک سائنسی نظام ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے قدرت جلیلہ کی نشانیاں بیان کر رہا ہے تاکہ تم لوگ یقین لاؤ, یہ قرآن مجید پر یقین لاؤ. اب تو یقین لاؤ. جتنے بھی غیر مسلم لوگ ہیں, جتنے بھی سائنسدان ہیں, وہ غور کرو 1400 سال پہلے جب نہ راکٹ تھی نہ سائنس تھا تو سائنس لمیٹڈ سائنس تھا, وہ سیاروں اور فلکیات تک کا سائنس نہیں تھا آج جہاں پہنچا ہوا ہے. تو یہ باتیں غیب کی خبر بتانے والے نبی اپنے جبرائیل کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ ان تک پہنچاتا تھا یہ خبریں, اور وہ خبریں نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم تک بیان کرتے تھے جو قرآن مجید میں آ پہنچی ہیں. آگے اللہ فرماتا وَهُوَ الَّذِي مَدَّ الْأَرْضَ وَجَعَلَ فِيهَا رَوَاسِيَ وَأَنْهَارًا وَمِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ جَعَلَ فِيهَا زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ يُغْشِي اللَّيْلَ النَّهَارَ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ. اللہ فرماتا ہے اسی نے زمین کو پھیلایا اور اس میں سلسلہ ہائے کو اور نہریں بنا دیں اور ہر طرح کے پھلوں کی دو دو قسمیں بنائیں. وہی دن پر رات کو طاری کرتا ہے. سوچنے سمجھنے والوں لوگوں کے لیے ان باتوں میں بہت سی نشانیاں موجود ہیں. دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ جو زمین کے بارے میں اور پہاڑوں کے بارے میں اور نہروں کے بارے میں, ندی نہریں جو ہوتی ہیں اس کے بارے میں, پھلوں کی قسموں کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ بیان کر رہا ہے. زمین میں اللہ تعالیٰ کی بے شمار نشانیاں ہیں. زمین اپنی ماہواری گردش 24 گھنٹوں میں مکمل کرتی ہے. اگر یہ گردش 30 گھنٹوں میں پورا کرتی تو زمین پر اتنی تیز آندھیاں چلتی کہ زمین پر ٹکنا مشکل ہوتا, اور اگر یہ گردش 20 گھنٹوں میں پورا کرتی تو نباتات کو حیاتیاتی سرگرمیاں پوری کرنے کا موقع نہ ملتا. 1400 سال قبل جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ قرآن نازل ہوا تھا اس وقت نباتات کے علوم یعنی بوٹانی میں اتنی ترقی نہیں ہوئی تھی کہ دنیا میں کسی کونے میں بھی اس طرح کی کوئی معلومات موجود ہوتی. آج سائنسدان اپنے تجربے اور مشاہدے کی بنا پہ یہ یقین رکھتے ہیں کہ تمام نباتات میں نر اور مادہ حصے ہوتے ہیں, اور یہ پھل ایسے پودوں سے حاصل ہوتے ہیں جن میں جنسی عمل سیکشول کریکٹرسٹک پایا جاتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ دو قسمیں ہیں پھلوں کی, 2 قسمیں ہیں. اب یہاں پر مفسرین کہتے ہیں کہ پھل نر بھی ہوتا ہے اور مادہ بھی ہوتا ہے. نباتات پودے نر بھی ہوتے ہیں مادہ بھی ہوتے ہیں. یہ بوٹانی کی ایک جو ہے سبجیکٹ ہے بوٹانی سائنس کے اندر. جو بچے پڑھتے ہیں اسکول کالج ان کو پتہ ہے بوٹانی کسے کہتے ہیں. تو نباتات, پیڑ و پودے, سبزیاں, ان تمام چیزوں کے بارے میں جو نالج دی جاتی ہے اسکولوں کالجز میں یہ بوٹانی کے ذریعے دی جاتی ہے. یہ اللہ کی کتاب 1400 سال پہلے نازل ہوئی. اس وقت یہ بوٹانی یا پھوٹانی جیسی کوئی تعلیم دنیا میں موجود ہی نہیں تھی, یہ اتنی ترقی نہیں کی تھی. مگر اللہ تبارک و تعالیٰ بتا رہا ہے کہ 2 قسموں کے جو ہے ہم نے پھل بنائے, یعنی کہ سبزے دار پھل, پودے, پھول, یہ تمام چیزیں جو ہے نا ان میں بھی سیکشولسٹک کریکٹر, جیسے انسان کا ملن جانور کا ملن ہوتا ہے, نر اور مادے کا ملن ہوتا ہے, اسی طرح یہ پودوں کا بھی ملن اللہ تبارک و تعالیٰ نے رکھا ہے جس سے اس کی دنیا وسیع ہوتی رہتی ہے. اس میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے سیکشول کریکٹرسٹک رکھی ہے. یہ بات 1400 سال پہلے قرآن مجید بتائی ہے. آج جا کر کے لوگ اس کو مانتے ہیں کہ ہاں اس میں ہوتی ہے, اس میں جان ہوتی ہے. جان ہوگی تو یہ حرکت ہوگی. لوگ کہتے ہیں کہ بعض غیر مسلموں کا عقیدہ ہے تم جیو کو کیوں مارتے ہو. ابے جیو کو ہم نہیں مارتے. تم روزانہ صبح جو سبزیاں کاٹتے ہو وہ سبزیوں کے اندر بھی تو جان ہے, کیوں کاٹتے ہو پھر؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ ہم نے اس کو تمہارے کھانے اور تمہارے جانوروں کے کھانے کے لیے پیدا کیا ہے, تمہارے لیے ہے یہ. اب تم نہیں کھاؤ گے تو کیا مٹھی کھاؤ گے بے؟ سمجھداری تو اسی میں ہے نا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو پاک و حلال چیز ہے اس کو کھایا جائے. اب سبزی کھائیں گے, سبزیوں میں کروڑوں جانیں ہوں گی, ایک ایک پتی میں ایک ایک جان, وہ جان کو تو کاٹ کاٹ کر کے کھائے گا. مگر اگرچہ کوئی جیو یا جنتو کو اگر کاٹ کر کھائے, اس کو ذبح کر کے کھائے, جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں کہا ہے کہ بعض جانوروں میں تم کھاتے ہو, بعض کی سواری کرتے ہو, یہ بہت ساری آیتیں ہیں. اور یہ کوئی نیا عمل نہیں ہے, یہ آدم سے لے کے چلتا ہوا عمل ہے, کوئی نیا نہیں ہے. تو غور کرو اپنے آپ پر کہ تم صبح سے شام کتنی سبزیاں کاٹ کر کے ان کی جان لیتے ہو, کتنے پیڑ پودوں کو کاٹ کر کے جنگلات صاف کرتے ہو. اپنے بارے میں بھی سوچو, تو بعد میں جا کر کے الزام لگاؤ قرآن پر یا مسلمانوں پر جس میں یہ کہا جاتا ہے کہ یہ جیو جنتو کو کھاتے ہیں. جو کھانے کی چیز ہے وہ کھاتے ہیں, جو نہیں کھانے کی چیز ہے وہ نہیں کھاتے. ٹھیک ہے. آگے اللہ فرماتا ہے
وفی الارض قطع متجاورات وجنات من اعناب وزرع ونخیل صنوان وغیر صنوان یسقى بماء واحد ونفصل بعضها على بعض في الاکل ان فی ذلک لآیات لقوم یعقلون. دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ کھانے پینے کی بات ہی کر رہا ہے آگے. نیز زمین میں کئی قطعات ہیں جو باہم ملے ہوئے ہیں، اور انگور کے باغ، کھیتی اور کھجوریں ہیں جن میں سے کچھ جڑ سے ملی ہوئی ہیں ہوتی ہیں اور کچھ نہیں ملی ہوتی. ان کو ایک ہی پانی سے سیراب کیا جاتا ہے، مگر ذائقے میں ہم کسی کو بہتر بنا دیتے ہیں اور کسی کو کمتر. ان چیزوں میں بھی اہل عقل کے لیے نشانیاں ہیں. جواب دو اب. ہاں، کوئی بیل کی شکل کا پودا ہوتا ہے، کوئی زمین کے اندر سے نکل کر زمین میں ڈھس جاتا ہے. بعض چیزیں جو ہے آلو وغیرہ جو ہے زمین میں پھیلتے ہیں، ادرک وغیرہ زمین میں پھیلتا ہے. ہاں، اور انگور وغیرہ کی بیل لگتی ہے، بیگن کی بیل لگتی ہے، کدو کی بیل لگتی ہے، آم کا جھاڑ اگتا ہے، جام کا جھاڑ اگتا ہے. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ یہ مختلف قسم کے جو کھانے پینے کی چیزیں ہیں، اس کو تو ایک ہی بارش پڑتی ہے. جب زمین میں گرتی ہے بارش کا جو ٹیسٹ ہوتا ہے وہ ایک ہی ہوتا ہے. مگر اللہ کی قدرت جلیلہ یہ ہے کہ آپ انگور کی جو ہے نا خوشبو اور اس کا ٹیسٹ الگ پاؤ گے، حالانکہ وہ ایک ہی پانی سے سیراب ہوا ہے. اور کھجور کا ٹیسٹ الگ پاؤ گے. یہ ٹیسٹ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ڈالا ہے اس میں. یہ اللہ کی قدرت جلیلہ کے لیے سمجھنے کے لیے بہت زبردست نشانیاں ہیں اہل عقل کے لیے. سمجھے؟ ایک ہی پانی سے سب کو سیراب کر رہے ہیں. ہاں، یہاں کدو پیر رہے ہیں، یہاں جو ہے نا بینگن پیر رہے ہیں، پانی ایک ہی جا رہا ہے، تو ٹیسٹ سملر ہونا نا نہیں ہوتا، ٹیسٹ الگ الگ ہے اس میں. تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کی نشانیاں ہیں. کم از کم یہ دیکھ کر کے، یہ سمجھ کر کے تو ایمان لاؤ اللہ پر کہ رب کائنات. پرسوں ایک ڈیبیٹ ہوئی تھی دیٹ گاڈ ایگزسٹ. ابے یہ گاڈ نہیں کر رہا تو کون کر رہا رے؟ عقل کے اندھے. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت جلیلہ ہے. جاوید اختر کی جو ہے پرسوں زبردست اس کی جو ہے کیا کہتے ہیں مالش ہوئی ہے اس کی. وہ کہتا ہے کہ دنیا میں کوئی گاڈ ہی نہیں ہے. اب اس کو گاڈ کو ایگزسٹ کرانے کے واسطے اس کی عقل کے پیرامیٹر پہ ہم بات کرنا کہتے ہیں. یہ تمام اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں جتنی بھی ہیں یہ غیب کی ہے، اس پر ایمان لانا ہے، اس کے اوپر ٹھکورنا نہیں ہے. ہاں، تمہیں نشانیاں اللہ تبارک و تعالیٰ بتا رہا ہے. تو جاوید اختر اور یہ ہمارے شمائل ندوی صاحب جو ہے بڑا بول رہے تھے اگرچہ مجھے ثابت کرو گاڈ نہیں ہے تو میں مان جاؤں گا. ابے تجھے ثابت کرے تو تو مان جاتا گاڈ نہیں ہے. تو سے ثابت ہو بھی تو میں ماننا ہی پڑتا، نہیں ثابت ہو تو ماننا پڑتا. اس کو ایمان بولتے ہیں. نہیں کوئی ثابت کر دیا گاڈ نہیں ہے تو میں نہیں مانتا، یہ کوئی دلیل ہے؟ نہیں، یہ ایمان نہیں ہے، یہ بے ایمانی ہے، یہ عقل پرستی ہے. اور اسلام میں عقل پرستی نہیں ہے، عقل سے سمجھنا ہے. اور ایمان غیب کی باتیں کرنا ہے، غیب کی باتوں پر ایمان لانا ہے. میری نظر میں جاوید اختر بھی اور وہ شمائل ندوی وہ 19-20 ہے، دونوں بھی عقل کے کیڑے چھے. ہم کو عقل پر نہیں چلنا. عقل کہاں لگانا؟ جہاں قرآن بول رہا وہاں لگانا، جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بول رہے وہاں لگانا. کیونکہ جب قرآن کھولیں گے الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، اس کے بعد کیا ہے؟ الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ. الذین یؤمنون بالغیب کیا بول رہا ہے؟ وہ لوگ متقی ہیں، وہ پرہیزگار ہیں، ایمان والے ہیں، وہ لوگ جو غیب پر ایمان لاتے ہیں. تو ہم غیب پر ایمان لاتے ہیں، اللہ غیب ہے اور ہم غیب پر ایمان لاتے ہیں. ہم اس کے وجود کو ثابت کرنے کی کوشش ہم نہیں کرتے. اللہ تبارک و تعالیٰ خود بتا رہا ہے جگہ جگہ اپنی نشانیاں. اب تیرے عقل میں اللہ تعالیٰ کیسا ہے؟ چل ثابت کر. اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں کہہ رہا ہے کہیں پر کہ ہمارے 2 ہاتھ ہیں. حدیثوں میں آیا اللہ کے 2 ہاتھ ہیں اور دونوں ہاتھ سیدھے ہیں، یہ بھی حدیث ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ تمام کائنات فنا ہو جائے گی اور جو ہے نا ہم پھر زمین سے اس طرح انسانوں کو نکالیں گے جس طرح یہ کھیتی اٹھتی ہے. یہ عقل میں نہیں آنے والی باتیں ہیں. یہ اس پر صرف ایمان لایا جا سکتا ہے، اس پر صرف ایمان لایا جا سکتا ہے. اگرچہ تو کہتا ہے کہ عقل کو میری سمجھا دو، خدا نہیں ہے تو میں خدا نہیں ہے مانتا ہوں، یہ سراسر غلط بات ہے. شمائل ندوی بھی اتنا ہی ہے، وہ جاوید اختر بھی اتنا ہی ہے، دونوں بھی عقل پرست ہے. چلتے چلتے بات کہہ ڈالی میں نے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے کہ ہم مختلف ایک ہی پانی سے سیراب ہوتے ہیں. باغ کے اندر مختلف قسم کے جو ہے نا پیڑ پودے ہیں، مگر ان کے ٹیسٹ الگ الگ ہے، ان کے رنگ الگ ہے. ہاں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی قدرت جلیلہ کا نظارہ بتا رہا ہے یہاں پر. آگے اللہ فرماتا ہے
جیسے کہ مفسرین بھی کہتے ہیں خطے ارض بھی ایک ہی ہے اور پانی بھی ایک ہی ہے، ایک ہی دیا گیا، اور ظاہر بات ہے کہ دھوپ بھی ایک ہی ہے، ایک سی پڑ رہی ہے، اور آب و ہوا بھی وہی ہے، مگر ایک درخت کھجور پیدا کر رہا ہے جبکہ دوسرا درخت نیم پیدا کر رہا ہے۔ پھر ایک ہی درخت کے پھل ذائقے میں مختلف، ایک ہی کھجور کا درخت ایک ہی خوشے اور اس میں کچھ ٹہنیوں پہ بہترین پھل ہیں جبکہ دوسری ٹہنی پہ سوکھا ہوا ہے کھجور کے پھل ہے۔ یہ بھی مفسرین نے سیم بات بیان کی ہے۔ وَإِن تعجب فعجب قولهم أَإِذَا كُنَّا تُرَابًا أَإِنَّا لَفِي خَلْقٍ جَدِيدٍ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ وَأُولَٰئِكَ الْأَغْلَالُ فِي أَعْنَاقِهِمْ وَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ۔ اور اگر آپ متعجب ہیں تو اس سے بھی عجب تر ان کی بات ہے کہ جب ہم مٹی بن جائیں گے تو از سر نو پیدا ہوں گے۔ یہی لوگ ہیں جنہوں نے اپنے رب کا انکار کیا، اور ایسے ہی لوگوں کی گردنوں میں طوق ہوں گے۔ یہی لوگ اہل جہنم ہیں جس میں وہ دائم رہیں گے۔ ایک بیج زمین کی مٹی مل کر مٹی بن جاتا ہے اور پھر مواقف موسم آنے پہ تناور درخت بن جاتا ہے۔ یہ بھی قدرت جلیلہ ہے۔ تو ایسے جاہلوں کا اللہ تبارک و تعالیٰ رد کر رہا ہے جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے۔ یہ ایمان غیب کی باتیں ہیں، آخرت عقل نہیں مانتی، تو آخرت کو نہیں مانیں گا شمائل ندوی؟ عقل کہاں مانتی؟ ایمان مانتا، صرف آخرت ایمان مانتا، جنت ایمان جنت مانتا، عقل جنت نہیں مانتی، عقل دوزخ نہیں مانتی، عقل جو ہے یہ معجزات کو نہیں مانتی جو انبیاء کرام نے کیے ہیں۔ عقل میں نہیں آنے والی چیز کو جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے قدرتی جلیلہ سے کرتا ہے۔ اب حضرت مریم علیہ السلام کو بغیر جو ہے سیکشول ریلیشن شپ سے، بغیر اس کے اللہ تبارک و تعالیٰ عیسیٰ کو پیدا کیا۔ عقل نہیں مانتی۔ اب عقل کے تو گھوڑے دوڑا، جاوید اختر اور شمائل ندوی مل کے دیکھیں کیسا عقل کام کرتی۔ لا عقل پہ لا اس کو۔ مادہ منویہ کے بغیر اولاد کا جو ہے پیدا ہونا ناممکن ہے۔ پھر کیسا پیدا ہوئے جیسس؟ عیسیٰ علیہ السلام کیسا پیدا ہوئے؟ اب عقل پہ ثابت کر تو۔ شمائل ندوی اور جاوید اختر دونوں عقل پہ ثابت کرو۔ ان تو مانتا ہی نہیں، تو مانتا نا، تو عقل پہ ثابت کر۔ پھر کیسا بولا تو؟ کیسا بولے صاحب آپ کہ میری عقل اگرچہ ثابت ہو گیا خدا نہیں ہے تو میں مان لیتا ہوں؟ یہ کیسا بولے تم کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ آگے اللہ فرماتا ہے وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالسَّيِّئَةِ قَبْلَ الْحَسَنَةِ وَقَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهُمُ الْمَثُلَاتُ وَإِنَّ رَبَّكَ لَذُو مَغْفِرَةٍ لِلنَّاسِ عَلَى ظُلْمِهِمْ وَإِنَّ رَبَّكَ لَشَدِيدُ الْعِقَابِ۔ یہ لوگ بھلائی سے پہلے آپ سے برائی کے لیے جلدی مچا رہے ہیں، حالانکہ ان سے قبل ان جیسوں پر عذاب آنے کی کئی مثالیں گزر چکی ہیں، اور آپ کا رب لوگوں کے ظلم کے باوجود انہیں معاف کر دیتا ہے، معاف کر دینے والا ہے، اور یہ بھی یقینی بات ہے کہ آپ کا رب شدید عذاب دینے والا ہے۔ دیکھو اب جتنے بھی انکاری لوگ ہیں جن کے گلوں میں طوق بٹھانا ہے، قیامت کے دن طوق ہوگا ان کے گلوں میں، گنہگاروں کے، اللہ کے اوپر ایمان نہیں رکھنے والے، لاجک کے اوپر بات کرنے والے، صرف لاجک کر کے جو ہے قرآن کی آیتوں کا انکار کرنے والے، احادیث کا انکار کرنے والے، اور مرتد ہو کے مرنے والے۔ اور جتنے بھی یہ مرتدہ ہوئے نا، بہت سارے مرتد ہوئے، بڑے بڑے فلاسفوں۔ یہ جاوید اختر کے بارے میں آتا ہے، اس کا باپ جو ہے کوئی بہت بڑا آدمی تھا کہتے ہیں، یعنی کہ اچھے مرشدی گھرانے کا تھا کہتے انہیں۔ اب انہیں عقل پہ پرکھا، قرآن پہ نہیں پرکھا، عقل کو احادیث پہ نہیں پرکھا، اپنی عقل پہ قرآن حدیث کو پرکھ رہا، تو جاوید اختر جیسی اولاد پیدا ہو گئی۔ ان کے دادا پردادا دیکھے تو اللہ ولی ادمیاں کہتے۔ تو اپنی عقل کو معیار مت بناؤ، قرآن اور حدیث کو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو معیار بناؤ، تب تمہاری عقل مانتی۔ اگرچہ تمہاری عقل آج نہیں مان رہی تو کل مانتی، کل نہیں مانی تو پرسوں مانتی، ماننا ہی ہے، سمجھے؟ عقل کو ماننا ہے، کیونکہ قرآن اور حدیث تو منوا چکا 1400 سال پہلے۔ تمہاری عقل میں بات نہیں بیٹھ رہی تو تمہاری عقل کا قصور ہے، قرآن حدیث کا کوئی قصور نہیں ہے، کیونکہ سائنسی جو ہے چیزیں تبدیل ہوتی رہی ہیں، قرآن تبدیل نہیں ہوا ہے۔ قرآن پہلے دن سے وہی ہے، آج بھی وہی ہے، قیامت کے روز تک وہی رہے گا، قرآن میں تبدیل نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ علم والوں کو اٹھا لے جائے گا، یہ سمجھ نہیں سکیں گے یہ لوگ۔ علم اٹھ جائے گا، قرآن اٹھ جائے گا، حدیث اٹھ جائے گی، حدیث پڑھنے والے اٹھ جائیں گے۔ عقل والے جب بھی ہوں گے، دماغ والے ہوں گے نا جب بھی، میرے بھائی۔ اس لیے
اپنی عقلوں کو معیار مت بناؤ، قرآن و سنت کو معیار بناؤ، یہی ہماری دعوت ہے۔ اللہ کہتا ہے کہ یہ لوگ عذاب کی بڑی جلدی مچا رہے ہیں، اگرچہ رسول ان کو کہتے ہیں کہ یہ برے کام مت کرو، عذاب آئے گا اللہ کا، تو یہ کہتے ہیں لا ہمارے پاس لا عذاب، تو کیسا لاتا، ہم دیکھنا چاہ رہے ہیں عذاب کیسا آتا۔ آج بھی جاہل بولتے ہیں جا جو ہوتا دیکھ لیں گے ہم، جا۔ آج بھی دنیا میں لوگ ہیں ویسے جو عذاب کی جلدی مچا رہے ہیں، جبکہ حالانکہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو مہلت دے رکھا ہے، یا اس خوشحالی کے بدلے میں جو کہ انہیں ملی ہوئی ہے یا ملنے والی ہے عذاب طلب کرتے ہیں۔ پہلے بھی لوگ ایسی حرکتیں کرتے رہے اور ان کا انجام سامنے ہے، کیا یہ عبرت کے لیے کافی نہیں ہے؟ اللہ مفسرین کہتے ہیں کہ عذاب کے لیے جلدی کیوں مچا رہے ہو، تمہیں کافی نہیں ہے اس بات کا کہ تمہیں مہلت مل رہی ہے، سدھرو، تم برے کاموں چھوڑ دو۔ ایمان کی درست حالت وہی ہے جس میں ایک جانب تو انسان اللہ کے عذاب سے ڈرتا رہے اور دوسری جانب اللہ کی رحمت کا امیدوار رہے۔ ایمان کس کو بولتے ہیں؟ ایمان وہی ہے کہ ایک طرف اپنے برے اعمال سے ڈرتا رہے، بچتا رہے، معافی مانگتا رہے اور اللہ کی رحمت کا امیدوار رہے، یہ ایمان ہے کہ مجھے اللہ معاف کرے گا، یہ امید کے ساتھ اللہ سے معافی مانگو۔ وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ آيَاتٌ مِّن رَّبِّهِ إِنَّمَا أَنتَ مُنذِرٌ وَلِكُلِّ قَوْمٍ هَادٍ۔ کافر لوگ یہ کہتے ہیں کہ اس پر اس کے رب کی طرف سے کوئی معجزہ کیوں نہیں اتارا گیا، آپ صرف ایک ڈرانے والے ہیں اور ہر قوم کے لیے ایک رہنما ہے۔ ہاں، اللہ فرماتا ہے کافر لوگ یہ کیوں کہتے ہیں، یہ کہتے ہیں کہ اس کی طرف سے کوئی معجزہ کیوں نہیں اتارا۔ معجزہ رسول کے ہاتھ میں نہیں رہتا، معجزہ رسول نہیں کر سکتا جب تک اللہ تعالیٰ اس کو حکم نہیں دیتا۔ معجزے کا مختار کوئی پیغمبر نہیں ہے، اللہ ہے، اللہ معجزہ کرواتا ہے، اللہ حکم دیتا ہے۔ اللہ حکم دیتا ہے موسیٰ پانی کے اوپر اپنا چھڑی مار، اپنا عصا مار، حکم دیا، موسیٰ نے عصا مارا، راستہ بن گیا، سمندر اور جھیل دو ٹکڑے ہو کر کے بیچ میں راستہ بن گیا، سمجھے؟ پتھر کے اوپر کہا گیا پتھر کو عصا مار، چشمہ جاری ہوگا، پتھر کے اوپر عصا مارا، جھرنے جاری ہو گئے، 12 قبیلے 12 جھرنے ہو گئے۔ موسیٰ کی بات کر رہا ہوں، موسیٰ کو اس سے پہلے علم نہیں ہے۔ موسیٰ تو جو ہے، موسیٰ اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے قرآن مجید میں موسیٰ تیرے ہاتھ میں کیا ہے، تو موسیٰ جواب دیتے ہیں کہ یہ میرے ہاتھ میں لکڑی ہے جس سے میں اپنی بکریاں ہانکتا ہوں اور یہ میں ان کے لیے پتے جڑاتا ہوں، بہت سارے فائدے میرے لیے ہیں۔ تو موسیٰ کو جو ہے اللہ حکم دے رہا ہے یہ تیرے ہاتھ میں جو عصا ہے وہ نیچے زمین پر ڈال۔ تو موسیٰ نے زمین پر جب ڈالا تو وہ اژدھا بن گیا، موسیٰ عصا۔ عقل میں آتی بات؟ نہیں آتی، عقل میں نہیں آتی۔ موسیٰ وہ اژدھا کو دیکھ کے بھاگے، کیا ان کو معلوم ہی نہیں نا؟ جب تک اللہ نبیوں کو نہیں بتاتا تب تک معلوم نہیں ہوتا۔ تو معجزے کے اختیارات نبیوں پر نہیں ہوتے، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ جب چاہے ظاہر کرتا ہے، وہ اللہ کی مرضی ہوتی ہے۔ تو ان لوگوں کا جو سوال ہے کہ یہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ کافر لوگ کہ معجزہ کیوں نہیں اتارا اللہ تبارک و تعالیٰ نے، آپ صرف ایک ڈرانے والے ہیں اور ہر قوم کے لیے ایک رہنما ہیں۔ اللہ کے رسول سے کہا جا رہا ہے آپ یہی کہیں میں ڈرانے والا ہوں، صرف معجزہ میرے اختیار میں نہیں ہے، میں تو ڈرانے والا ہوں، اور ہر قوم کے اوپر ایک ڈرانے والا گزر چکا ہے، دنیا میں آیا ہے، آتا رہے گا، نبی نہیں آئیں گے، ہر قوم کے لیے ایک رہنما ہے۔ آگے اللہ فرماتا ہے اللہ یعلم ما تحمل کل انثی وما تغیض الارحام وما تزداد وکل شیء عندہ بمقدار۔ اللہ ہر ایک مؤنث جو کچھ اپنے پیٹ میں اٹھائے ہوئے ہے اسے جانتا ہے، اور جو ارحام میں کمی بیشی ہوتی رہتی ہے اس سے بھی، اور اس کے ہاں ہر چیز کی مقدار مقرر ہے۔ جو عورت ہے جو اس کے پیٹ میں حمل اٹھائے ہوئے رہتی ہے اس کا سارا بایو ڈاٹا صرف اللہ کو پتہ ہے، وہ پیدا ہوگا یا پیٹ میں مر جائے گا، وہ پیدا ہو کر کے وہ جو ہے نر بنے گا، مادہ بنے گا، یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ۔ اور سائنس بھی جو ہے کوئی مہینے کے اندر یا 15 دن کے اندر حمل جب ٹھہرتا ہے تو یہ نہیں پتہ لگا سکتا کہ نر ہے کہ مادہ ہے، ایک مکمل کمپلیٹ ہونے کے بعد اسکیننگ کے ذریعے پتہ لگتا ہے، مگر یہ نہیں بتا سکتا کہ وہ زندہ کتنے سال جیے گا، ٹھیک ہے؟ یہ تمام کی تمام چیزیں، اس کو کیا کھائے گا، کیا پیے گا، کتنے سال زندہ رہے گا یا بچپن میں مر جائے گا، ساری چیزوں کا جو ہے علم اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہے۔
اللہ کے علاوہ کسی کو اس کی نہیں ہے، اور وہ ہر چیز ہر مقدار پر اللہ تبارک و تعالیٰ سب کو مقرر کیا ہوا، ہر ایک کو مقرر ہے۔ نیک بخت ہوگا یا بدبخت ہوگا، ضدی ہوگا یا سرکش ہوگا، غرض سب کچھ جانتا ہے۔ عبداللہ بن عمر کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا غیب کی 5 کنجیاں ہیں جنہیں اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ ایک یہ کہ کل کیا ہے، کل کیا ہوگا، دوسرے رحم میں جو کچھ گھٹتا بڑھتا ہے اسے اللہ ہی جانتا ہے، تیسرے بارش کب ہوگی، چوتھے وہ کس جگہ مرے گا، اور 5ویں قیامت کب ہوگی۔ یہ چیزیں جو ہے صرف اللہ تبارک و تعالیٰ غیب کی باتیں، اس کو نبی بھی نہیں جانتے، انبیاء اکرام بھی اس کو نہیں جانتے، یہ غیب کی چیزیں ہیں، اس کو اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ عالم الغیب والشہادۃ الکبیر المتعال سواء منکم من اسر القول ومن جہرت به ومن هو مستخف باللیل والسارب بالنہار۔ وہ غیب اور ظاہر باتوں کو جاننے والا ہے، سب سے بڑا ہے، عالی شان والا ہے۔ تم میں سے اگر کوئی بات کو مخفی طور پر کہے یا پکار کر کہے، اسی طرح اگر کوئی رات چھپا ہوا ہو یا دن میں چل رہا ہو، اس کے لیے برابر ہے۔ اللہ کے نزدیک سب برابر ہے، تم ہلو بولو اتنا ہی ہے، زور سے پکارو اتنا ہی ہے، رات بھی اتنی ہے اللہ کے نزدیک، دن بھی اتنی ہے، صرف تمہارے لیے ہے، اللہ کے لیے سب کچھ اتنا ہی ہے۔ اللہ کے تم مخفی بولو اللہ سنتا ہے، شیخ کر بولو اللہ سنتا ہے۔ اللہ سے کوئی چیز نہ ماضی میں، اللہ کو جو ہے اللہ کے علاوہ ماضی کا کوئی نہیں جانتا، نہ ہی مستقبل کا کوئی نہیں جانتا، ٹھیک ہے۔ تو یہ تمام چیزوں اللہ کے لیے ماضی بھی برابر ہے، مستقبل بھی برابر ہے۔ اللہ کے لیے کوئی شے جو ہے مشکل نہیں ہے، اللہ کے لیے، اللہ رب العزت کے لیے ماضی اور مستقبل کو بھی جانتا ہے اور حال کا بھی علم رکھتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ، مفسرین یہ کہتے ہیں۔ آگے اللہ فرماتا ہے لہو معقبات من بین یدیہ ومن خلفہ ویحفظونہ من امر اللہ ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم واذا اراد اللہ بقوم سوءا فلا مرد لہ وما لہم من دونہ من وال۔ ہر شخص کے آگے اور پیچھے اللہ کے مقرر کردہ محافظ ہوتے ہیں جو اللہ کے حکم سے اس کی حفاظت کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ یقیناً کسی قوم کی حالت نہیں بدلتا جب تک وہ اپنے اوصاف خود نہ بدل لے، اور جب اللہ کسی قوم پر مصیبت ڈالنے کا ارادہ کر لے تو پھر کوئی ٹال نہیں سکتا، نہ ہی اس کے مقابلے میں اس قوم کا کوئی مددگار ہو سکتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے ہر شخص کے پیچھے فرشتے رکھتے ہیں۔ کبھی آپ نے غور کیا ہوگا بعض وقت ایسا ہوتا ہے حادثاتی طور پہ یا کچھ بھی طور پہ آنکھ کے قریب مار لگنے آ جاتا ہے، مگر اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو فرشتے ہیں نا اس کو روکتے ہیں، اور وہ مار کہیں آنکھ کے بازو لگ جاتا ہے مگر آنکھ میں نہیں لگتا۔ یہ مین پوائنٹس ہیں، تو وہ فرشتوں کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ وہ چیزیں کرتا ہے۔ اب جس کی موت لکھی ہوئی ہے وہ تو مر جاتا ہے، مگر اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرشتے ہیں جو مقرر کردہ محافظ ہوتے ہیں، انسان کے مقرر کردہ محافظ ہوتے ہیں، اور جب محافظ کا وقت آ جاتا ہے تو وہ چلے جاتے ہیں محافظ، تو اس کو موت آ جاتی ہے، بہرحال اس طرح مرتا ہے۔ واللہ عالم بالصواب۔ اور آگے اللہ فرماتا ہے، اللہ کہہ رہا ہے اللہ کسی قوم کی حالت اس وقت تک نہیں بدلتا جب تک وہ اپنے آپ کو درست نہ کر لے، صحیح سمت میں نہ لے جائے، نہ ہی وہ فکر کرے، ہاں جب تک وہ اپنے اوصاف خود نہ بدل دے، اور جب اللہ کی کسی قوم پر اللہ تعالیٰ مصیبت ڈالنا چاہے تو وہ مصیبت کو کوئی نہیں ڈال سکتا۔ اللہ تعالیٰ کی مشیت کے بغیر کچھ بھی نہیں ہو سکتا۔ جہاں اللہ تعالیٰ کے ظاہری نگران مصروف کار ہوتے ہیں وہاں خفیہ محافظ بھی مصروف کار ہوتے ہیں۔ اس کا اندازہ عام طور پر ہر شخص کو ہو جاتا ہے۔ ایسے حالات میں یہ الفاظ ہماری لسان پہ آ جاتے ہیں، جسے اللہ رکھے اسے کون چکھے۔ اس وقت بچانے والے اللہ کے مقرر کردہ فرشتے ہوتے ہیں۔ مفسرین میں بھی وہی بات کہی ہے۔ آگے اللہ فرماتا ہے هو الذی یریکم البرق خوفا وطمعا وینشئ السحاب الثقال۔ وہی تو ہے جو تمہیں بجلی دکھاتا ہے جس سے تم خوف اور طمع رکھتے ہو، اور وہی ثقیل بادلوں کو اٹھاتا ہے۔ اس بجلی سے بارش کی امید ہوتی ہے جس سے خوشحالی پیدا ہوتی ہے، ادھر خوف ہوتا ہے کہ بارش سے سیلاب نہ آ جائے یا یہی بجلی کہیں گر کر تباہی نہ مچا دے۔ بادلوں نے جو وزن پانی کی صورت میں اٹھایا ہوتا ہے اس کا اندازہ بارش کی اوسط مقدار اور اس رقبے سے ہو سکتا ہے جہاں یہ بارش ہوتی ہے، اور اگر 5 سینٹی میٹر اوسط بارش 25 مربع کلومیٹر رقبہ میں ہو تو تقریباً بلین ٹن وزن کا پانی زمین پہ نازل ہوتا ہے، اور ایسی بارش عموماً ہوتی رہتی ہے۔ اس کے علاوہ بادلوں نے بجلی کی صورت میں جو دباؤ لوڈ اٹھایا ہوتا ہے اس کی اوسط مقدار کا اندازہ 100 ملین وولٹ لگایا گیا ہے۔
یعنی کہ یہ بجلی کے جو ہے پیرامیٹر بتائے جا رہے ہیں کہ بھاپ پانی بن کر کے جو ہے پانی بھاپ بن کر کے بادل بنتے ہیں، پھر اس کے بعد جہاں بارش ہونا ہے وہاں بارش ہوتی ہے۔ لوگ بجلی کو دیکھ کر کے خوف زدہ بھی ہو جاتے ہیں کہ کہیں ڈر نہ جائیں، ڈرتے ہیں، اور سیلاب نہ آ جائے یہ بھی ڈرتے ہیں، اور اس کو دیکھ کر خوش بھی ہوتے ہیں کہ بجلی کڑک رہی ہے، بارش ہوگی۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے مقررہ کردہ چیزیں ہیں۔ وَيُسَبِّحُ الرَّعْدُ بِحَمْدِهِ وَالْمَلَائِكَةُ مِنْ خِيفَتِهِ وَيُرْسِلُ الصَّوَاعِقَ وَيُصِيبُ بِهَا مَن يَشَاءُ وَهُمْ يُجَادِلُونَ فِي اللَّهِ وَهُوَ شَدِيدُ الْمِحَالِ، اور کڑک اس کی ہم سے اس کی تسبیح کرتی ہے، اور فرشتے اس کے ڈر سے وہی گرنے والی بجلیاں بھیجتا ہے جو اس پر ہی گرتی ہیں جس پر وہ چاہتا ہے، اور وہ اللہ کے بارے میں جھگڑ رہے ہوتے ہیں، اور فی الواقع وہ زبردست تدبیر والا ہے۔ رعد اس خوفناک آواز کو کہتے ہیں جو بادلوں کی بجلی سے شعلہ لپکنے کی وجہ سے پیدا ہوتا ہے۔ رعد جو یہ سورت رعد ہے، یہ رعد کا مطلب کیا ہے؟ وہ آواز جو بجلی کڑکتے وقت بجلی سے شعلے جب اس طرح بہت دبا کے ہوتے ہیں، کانا بھرے ہو جائے سر کی جو ہے حالت ہوتی ہے بجلی کی، تو اس کو رعد کہتے ہیں۔ اسی شعلے ہی کی وجہ سے ارد گرد کا درجہ حرارت 20,000 سینٹی گریڈ تک بڑھ جاتا ہے، اور اس سے انتہائی طاقت پر دباؤ کی لہریں پریشر ویوز پیدا ہوتی ہیں، انہی سے وہ آواز پیدا ہوتی ہے۔ ہر مخلوق کی طرح یہ رعد بھی اللہ تعالیٰ کے احکام مانتی ہے اور اللہ کی حمد اور تسبیح بیان کرتی ہے۔ یہاں ساتھ ہی فرشتوں کا ذکر اس لیے کیا گیا کہ عموماً مشرکین فرشتوں کو ان کاموں میں اللہ کا شریک جانتے ہیں۔ ایک مسلمان کا عقیدہ یہ ہے کہ فرشتے مدبرات امر تو ضرور ہیں، اور وہی اللہ کے حکم سے بادلوں کو ہانکتے ہیں، مگر وہ اللہ کے ادنا غلام ہیں، اس کے حکم سے ذرہ برابر سرتابی نہیں کر سکتے۔ یعنی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے ہر کام کے لیے فرشتے مقرر کر چکا ہے، جس کا جو کام ہے۔ میکائیل علیہ السلام جو ہے یہ فرشتے، یہ جو بادلوں کو ہانک کر جہاں اللہ حکم دیتا ہے وہاں فرشتے بارش کرتے ہیں، تو میکائیل علیہ السلام بھی جو ہے اس پر لگے ہوئے ہیں۔ اسی طرح بہت سے فرشتے اللہ تبارک و تعالیٰ کے مختلف کاموں میں لگے ہوئے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ یہ سائنسی چیزیں بتا کر کے یہ بتانا چاہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ایگزسٹ ہے۔ اب یہ کوئی پوچھے تو شمائل ندوی جیسے لوگوں کو بتانا چاہیے تھا، یہ جو قرآن مجید ہے یہی سب سے بڑا جو ہے ثبوت ہے کہ دیٹ گاڈ ایگزسٹ۔ عقل نہیں بتانا تھا، اگرچہ عقل بتا رہا تو کم سے کم یہ تو نہیں بولنا تھا نا منہ سے کہ اگرچہ مجھے ثابت کرو خدا نہیں ہے، میری عقل مان لی تو میں مان جان دوں، یہ نہیں بولنا تھا۔ تیری عقل مانے یا نہیں مانے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہے، ختم۔ تو میرے دوستوں، آج اللہ کے فضل و کرم سے سورہ رعد کی 1 سے لے کر کے 13 آیتیں ہم نے مکمل کر دیا ہے، اور جو ہے بہت پیاری باتیں اللہ تبارک و تعالیٰ سائنسی چیزیں اس میں بتا رہا ہے۔ اور بہت لوگ کہتے ہیں کہ صرف قصے کہانیوں کی کتاب ہے، نہیں میرے بھائی، بہت سارے سائنس اور ٹیکنالوجی جو ہے، ایسی ٹیکنالوجی اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں بیان کی ہے، میں کیا بتاؤں۔ جب اس میں ڈیپ اسٹڈی کریں گے آپ قرآن حدیث کو، آپ کو پتہ چلے گا۔ تو میرے دوستوں، آج 1 سے 13 تک سورہ رعد کی آیتیں ہم نے مکمل کر لی ہیں۔ ہم آپ سے یہی گزارش کرتے ہیں کہ ہمارے اس یوٹیوب چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ کوئی سوال ہے تو ضرور سوال کا جو ہے سوال کامنٹ باکس میں پوچھیں۔ ہماری ویڈیوز کو شیئر کریں زیادہ، یہ جاوید اختر اور وہ شمائل ندوی تک پہنچیں دیں ہماری یہ ویڈیو، یہ شیئر کرو دبا کے۔ ہاں، تو میرے بھائی، آج ہمارا درس ہم یہی مکمل کرتے ہیں، اور ہم یہی دعا کرتے ہیں کہ یہ قرآن مجید کی جو دعوت ہے بالکل عام اردو ہندی بول چال کے اندر ہم آپ تک لے کر آتے ہیں گاہے بگاہے، تاکہ ہم قرآن مجید کو سمجھ سکیں، بالکل ایک دم نارمل انداز میں سمجھ سکیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سے کیا کہہ رہا ہے وہ سمجھ سکیں، اور اس کی دعوت کو سارے عالم میں پہنچائیں۔ شیئر کریں زیادہ سے زیادہ ویڈیو کو، لوگوں تک یہ باتیں پہنچے۔ لوگ جو ہے حقیقت باتیں بتاتے نہیں ہیں، موٹی موٹی قرآن کی، ہم جو ہے ایک ایک آیت کی تفسیر مختصر ہی صحیح، مگر اس کو ہم ڈیٹیل سے بیان کر کے لوگوں کو سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اب یہ بڑے بڑے جبے اور دستار والے جو بیٹھے ہوئے ہیں نا یوٹیوب پہ، فیس بک پہ، جو بڑے بڑے ٹی ویوں پر، بڑے بڑے اسٹیجوں پر، یہ لوگ اتنا کھل کر کے نہیں بیان کرتے۔ کیوں؟ یہ لوگ پیسہ لیتے ہیں اس کا بولنے کا، یہ بولنے کا پیسہ لیتے ہیں۔ ہم لے رہے ہیں؟ نہیں لے رہے ہیں۔ ہمارا مقصد یہی ہے کہ یہ قرآن مجید عام لوگوں تک پہنچ سکے، انداز ایسا جو سب کو سمجھ آ سکے، یہی ہم گزارش۔ اس لیے ہم کہہ رہے ہیں ہمیں کوئی کمائی سے کوئی سروکار نہیں ہے، ہمارا پیغام جو قرآن مجید کا ہے وہ ہر گھر میں، ہر موبائل میں پہنچے، ہم یہی چاہتے ہیں، دوسرا کچھ نہیں چاہتے۔ ٹھیک ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق دے، اور مجھے دے اجازت۔ آج کے لیے بس اتنا ہی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔